سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاء اللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا، تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جسے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے، ایک سوال دو سوال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب تو نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹپتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جسے آپ نے نہیں ملی؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو پوچھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن، یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے، 15 پوائنٹ ہے نا، وہی حل ہے. 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے، اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. اسلام از ڈسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل، کل ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟
ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے, وہ فلسطین ہے, باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. سوال کا مجھے کوشش کریں ایک ہی سوال اپنا نام اور چینل کا نام بتائیے. تو آپ نے کہا کہ پاکستانی ہاں, میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام, پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے, چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے, دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ, سو دے شوڈ بی کوآپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالی الی کلمۃ سواء بین بینکم, ہاں اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے جو حکمران ہیں. حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوآپریشن, بیکاز اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں, عوام بھی مسلمان ہیں, حکمران بھی مسلمان ہیں, علماء بھی مسلمان ہیں. تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن, اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے, قرآن کو آگے رکھتے ہوئے, اللہ کو آگے رکھتے, اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں, تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. یہ ریزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے, آستے آستے. آپ کو تو 70 سال ہو گئے نا, اس سے زیادہ. تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے, مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث, اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے, آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے, وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام, حکمران اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا, ہم چاہے یا نہ چاہے, آپ چاہے میں نہ چاہے, اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں. ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں, ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن, ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دے گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا, دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے, تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو, اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملی یا نہ ملی, وہ آخرت کی کرسی ایٹرنیٹی کے لیے, ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے, 70, 80, 90 سال, اس سے زیادہ تو نہیں, 100 سال. ایوریج کتنا, 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے
तो अल्लाह ताला वो भी देगा, ये भी देगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।